بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ملنا کس پرندے کی وجہ سے ہوا، ملکہ بلقیس کی قوم کس کی عبادت کرتے تھے، ملکہ بلقیس کا تخت کیسا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا اختیارات دیے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کس طرح ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچایا اور اس خط میں کیا لکھا تھا، ملکہ بلقیس نے اس خط کے بدلے میں کیا سازش کی، ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا کون تھا، قرآن پاک میں تخت لانے والے کے لیے کیا بیان آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت کیوں منگوایا، ملکہ بلقیس نے اس تخت کو دیکھ کر کیا کہا، کیا ملکہ بلقیس مسلمان ہوئی یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس پوری ویڈیو کو لازمی سنیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بادشاہ ایک عورت ہے، شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ بس اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس خط کو لے جا، تو انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا، اس کے سامنے گرا کر خود جا کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، سورہ نمل آیت نمبر 29 سے 35 میں ہے کہ وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے والے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجازت دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے کہ پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو تم نے مجھے دیا، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے ان کے پڑنے کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔
ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب ان کا پیغام پہنچایا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 41 میں ہے، آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک ہیکل جن کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ مجلس سے اٹھیں میں آپ کو تخت لا دیتا ہوں، یقین جانیے میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے اور میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم فرمانے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ وہ انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے کہ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا تخت بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتی تھی، یقیناً وہ لوگ کافروں میں سے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے، پھر اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے یہ کہا نہ، کیونکہ یہ تو وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں تھوڑی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جواب سن کر حیران ہوئے۔ آپ نے اس کو اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ وہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ جب اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی، محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بنتی ہوں۔ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں، چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔